بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک ہم سب کو نصیب ہوا۔ آج آخری روزہ ہے، 30واں روزہ ہے، اور ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کا نچوڑ نکالنا ہو تو اس کا آخر جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی بڑی شان سے گزاری، لیکن اگر خاتمہ بالایمان ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خاتمہ بھی کلمہ طیبہ پر ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل و تشبیہ، رمضان مبارک میں ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، عبادات بھی کیے، زکوٰۃ بھی ادا کی، صدقات و خیرات بھی کیے، صدقۃ الفطر بھی ادا کیے، سب کچھ نیک اعمال ہم نے کر لیے، لیکن ناظرین کرام ہم نے سچی توبہ نہیں کی۔ ہمارے دل میں ابھی بھی گناہوں کے خیالات ہیں، ہمارے دل میں ابھی بھی گناہوں کے وساوس ہیں، ہمارے دل میں ابھی بھی کسی کے لیے کینہ ہے، ہمارے دل میں ابھی بھی کسی کے لیے بغض ہے، ہمارے دل میں ابھی بھی کسی کے لیے عداوت اور رنجشیں موجود ہیں۔ ہم نے ابھی بھی لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی باقی ہے تو خطرہ بہت شدید ہے۔ اللہ سے مانگے، خاص طور پر رمضان مبارک کے اس آخری روزے میں تو مصلی سے نہ اٹھیں، کھانے پینے کو بہت کم کر دیجیے، خاص طور پر عصر سے جو مغرب کا وقت ہے اس میں تو اللہ سے بیٹھ جائیے، مانگیے اللہ سے معافی مانگیے کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے سوسائٹی کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ایسا بنا دے کہ اس دل میں صرف تیرے اور تیرے محبوب کی محبت سمائے، اس دل میں صرف تیرے اور تیرے محبوب کے بندوں کی محبت سمائے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے وساوس موجود ہیں، گناہوں کے خیالات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جیسے عید کی چاند رات نظر آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، چاند رات شروع ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے بازاروں کی طرف جاتے ہیں، اعتکاف والے باربر شاپ میں جا کر اپنی داڑھیوں کو منڈاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں نیک اعمال پر استقامت نہیں مل رہی؟ ہماری 11 مہینوں کی زندگی پر اگر دیکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کے بھی اثرات ہیں، جیسے فرمایا کہ اگر آگ کا انگارہ ہتھیلی پہ رکھو تو اس کی تاثیر ہے وہ گرمی پیدا کرے گا، آپ کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ اسی طرح برف کا ٹکڑا رکھیں تو وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا۔ تو بیائی نہیں بلا تمثیل و تشبیہ، یہ اپنے آگ کا انگارہ اپنے اثرات رکھتا ہے، برف کا ٹکڑا اپنے اثرات رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے رمضان میں کیے گئے نیک اعمال ہیں، یہ آنے والی زندگی میں اس کے اثرات مرتب کریں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رمضان مبارک کی عبادات کی مقبولیت دیکھنی ہے اور رمضان مبارک میں اس کا اللہ سے تعلق کا ایک مضبوط ہونا دیکھنا ہے تو اس کی آنے والی 11 مہینے کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ اگر اس کی 11 مہینے کی زندگی کے اندر کچھ رمضان مبارک والے اثرات موجود ہیں، کچھ نماز کی پابندی کے اثرات موجود ہیں، کچھ ماشاءاللہ
روزے رکھنے کے معمولات موجود ہیں، قیام و طعام کے معاملات موجود، یعنی کہ رات کے وقت میں قیام بڑا خوبصورت کرتے ہیں، کھانے پینے کے اندر محتاط رہتے ہیں، جس طرح ہم کوششیں کرتے ہیں نا رمضان مبارک کے اندر کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، تاکہ ہمارے دن کا روزہ متاثر نہ ہو، اسی طریقے سے ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ تمام نیک اعمال کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم سب نے اب یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اور خاص طور پر ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بندوں کے ساتھ، چاہے ہمارے ساتھ کسی نے کتنا ہی برا کیا ہو، ہم نے اس کو یہ کہہ کر معاف کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ وہ کیا بات کہی تھی؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے۔ تو آپ بھی بڑا دل کیجیے، سب کو معاف کیجیے۔ دیکھیے اللہ پاک پھر آپ کے لیے کیسے آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں، کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کیسے کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کریم بخشش و مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میں نے کوششیں کی، جتنا ممکن میں کوشش کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوششوں کو، ہماری کوششوں کو، آپ کی عبادتوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ آج، تو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ بہت خاص رات ہے، بہت خاص رات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مزدوری کر لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے اجرت ہے، تو اس لیے آپ نے پورے مہینے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، اب اللہ سے اجر ملنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ایک شخص پورا مہینہ مزدوری کرے، سیلری یعنی جاب کرے، اور جب سیلری کا ٹائم آئے اور وہاں سے وہ سیلری نہ لے چلے جائے، تو لوگ کہیں گے کتنا بیوقوف شخص ہے کہ اس نے پورے مہینے وہاں محنت کی، مزدوری کی، اب اس کو جو ہے نا سیلری ملنی تھی اور اس نے جاب ہی چھوڑ دی، تو کہیں بلا تمثیل و تشبیہ لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کیا کہیں گے اس شخص کو جو رمضان مبارک میں اتنی محنت کریں، کوششیں کریں، رات کو جاگے، دن کو جاگے، اور اپنی روٹین کے اندر اللہ کو راضی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات و خیرات کرے، لیکن جب انعام کی رات ہے، جب مزدوری ملنے کی رات ہے، اور اس میں جو ہے ہم اجرت ہی نہ لیں، اللہ سے ضرور باتیں کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی۔ آپ سے پھر عید کے دن ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب خوب ایک دوسرے کو دل و جان سے معاف کر کے خوب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کل ملاقات ہوگی۔ عید کے دن میں کوشش کروں گا، نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ مزید میں ضرور انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت یوٹیوب پر انشاءاللہ آ کر آپ حضرات سے انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔